الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزید والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنود اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ماہ ذی الحجہ عطا کیا۔ آپ تمام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ تمام مہینوں میں ایک بہترین فضیلت اور بہترین عبادت میں اجر اور نیکیوں میں بڑھوتری کے لیے بہترین ذخیرہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے متعلق، اہمیت کے متعلق میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مہینے کے متعلق ابتدائی جو 10 دن ہیں شروع کے، اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی قسم بھی کھائی ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ فجر میں آیت ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ قسم ہے مجھے 10 راتوں کی۔ جب آپ اس کی تفاسیر اٹھائیں گے تو مفسرین نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ نے اس آیت میں جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے یہی اسی مہینے کی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 رات ہے۔ گویا کہ ان 10 راتوں کا ثبوت عبادت کا، اہمیت کا، فضیلت کا خود قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی فضیلت بتلائی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ کے یہاں اتنی زیادہ مقبول ہے، اتنی زیادہ اہم ہے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ کی جانے والی دوسری عبادتیں اتنی زیادہ اہم نہیں ہیں، اتنی زیادہ فضیلت والی نہیں ہیں ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ان 10 دنوں کے مقابلے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہم نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا ہو، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا ہو، یعنی کہ شہید ہو گیا ہو۔ گویا کہ ان 10 دنوں کا اور اس مہینے کی فضیلت کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہے۔ اب دوسری چیز، ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت کے اندر کیا اجر و ثواب ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ہر ایک دن کا روزہ گویا ایسا ہے 1 سال کے روزے کے برابر ہے، یعنی ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر رکھنا ہے۔ اور اس 10 دنوں میں ایک رات جاگ کر عبادت کرنا گویا لیلۃ القدر، شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور تیسری چیز، یوم عرفہ کا روزہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے یوم عرفہ میں، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایسا ہے گویا کہ اس ایک روزے کے رکھنے سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں، اور اس ایک روزے کے رکھنے سے ان 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کرنے کے لیے ایک وظیفہ ہم تمام کے لیے متعین کیا ہے، وہ یہ ہے
کہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک ایک اہم ترین دنوں میں ہے۔ تو گویا ہم تمام کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر الحمدللہ یہ 3 چیزیں کثرت سے پڑھا کرے۔ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ان 10 دنوں میں پڑھنے کے 3 وظائف ہیں، ایک یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا اللہ اکبر، اور تیسرا الحمدللہ۔ یہ 3 وظائف کو کثرت سے پڑھنا ہے، خاص طور سے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو قربانی کی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے 3 دن آخر میں، یہ بھی اللہ کے نزدیک بے پناہ فضیلت کا حامل ہے۔ کئی روایت، کئی احادیث اس کی شان میں ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے اور قربانی کرنے والے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت اور ایک سے ہم کہیں وعید کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر اتنی استطاعت ہو، اتنی قدرت ہو، اتنا مال ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ جانور خرید سکتا ہے اور اللہ کے راہ میں قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں فرمایا کہ ایسے شخص کو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آنا چاہیے۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات، عید کی عیدگاہ کے قریب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے منع فرمایا ہے۔ تو گویا ہم تمام کو ماہ ذی الحجہ کی اللہ تبارک و تعالی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے ابتدائی 10 دن میں خوب اللہ کی عبادت، خوب نیکیوں میں کثرت، صدقہ اور استغفار اور نیکیاں کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔